السلام علیکم۔ ٹووا لیون نے سر رحمان کی موت کی خبر ہٹلر کی بائیوگرافی کے حوالے کے ساتھ پیراگوئے میں پڑھی۔ سر رحمان کا نام اسے جانا پہچانا لگا، لیکن اب اسے ہٹلر کی بائیوگرافی سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس خبر کو نظر انداز کر کے دوسری خبریں پڑھنے لگی۔ ٹووا کا تعلق اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے اس یونٹ سے تھا جس کا کام بچ نکلنے والے نازیوں کو تلاش کر کے ٹھکانے لگانا تھا۔ پیراگوئے، چلی، ارجنٹائن اور برازیل ایسے ملک تھے جہاں نازیوں نے پناہ لی تھی، مگر اب ٹووا محسوس کرتی تھی کہ یہ شکار گاہیں نازی شکار سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ بچنے والے نازیوں کی عمریں اب 70 بلکہ اسی سے تجاویز کر رہی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے مرتے جا رہے تھے۔ ٹووا بنیادی طور پر صحافی تھی۔ 3 سال پہلے وہ تربیت مکمل کرنے کے بعد موساد میں شامل ہوئی تھی، مگر اخبار کی جاب اب بھی برقرار تھی۔ اکثر وہ صحافت کو آڑ کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ اس روز اسے بین شرٹاک سے ملنا تھا جو جنوبی امریکہ کے 4 ملکوں میں موساد کا چیف تھا۔ ٹھیک 1:30 بجے بین شرٹاک ہوٹل پہنچ گیا۔ ان دونوں کو لنچ ساتھ کرنا تھا۔ ٹووا نے روم سروس فون کر کے اپنے کمرے ہی میں کھانا منگوا لیا۔ ٹووا اس اطلاع پر کہ آشوائز برکناؤ کے عقوبتی کیمپ میں 3,80,000 بے قصور افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے والا نازی ڈاکٹر جوزف پیراگوئے میں کہیں چھپا ہوا ہے، پیراگوئے پہنچی تھی اور اب اسے بین شرٹاک کو رپورٹ دینا تھی۔ اگر تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو میں کھانے کے دوران ہی رپورٹ پیش کر دوں، ٹووا نے پوچھا۔ ہاں، یہ بتاؤ، جوزف اس ملک میں موجود ہے؟ سب لوگ یہی کہتے ہیں، مگر مجھے یقین ہے مقامی لوگ اس قسم کے دعوے کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، ٹووا نے کہا۔ ہر شخص کہتا ہے کہ میں خود جوزف سے ملا ہوں، اور کسی کا کچھ پتا چلا؟ مجھے ہیزک کے بارے میں بھی الرٹ رہنے کو کہا گیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پیراگوئے میں ہے۔ افواہ ہے کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد روس چلا گیا تھا اور KGB سے منسلک ہو گیا تھا۔ اور ہٹلر کے متعلق کیا خیال ہے؟ بین نے اچانک پوچھا۔ ہٹلر کہاں سے درمیان میں آ گیا؟ یہاں پیراگوئے میں کسی نے ہٹلر کو دیکھنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں مذاق کر رہے ہو بین؟ سب جانتے ہیں کہ ہٹلر نے 45 میں خودکشی کر لی تھی۔ سب کا یہ خیال نہیں ٹووا، بین شرٹاک نے سرد لہجے میں کہا۔ کبھی ڈاکٹر سر عتیق الرحمان کا نام سنا ہے؟ ہاں، آج ہی اخبار میں ان کی تدفین کی خبر پڑی ہے، لیکن کیوں؟ سر رحمان ہٹلر کی بائیوگرافی لکھ رہے تھے، ہر ہٹلر۔ کسی ذریعے سے انہیں پتا چلا کہ ہٹلر نے بنکر میں خود کو شوٹ نہیں کیا تھا۔ سر رحمان اس معاملے کی تحقیق کے لیے مغربی برلن گئے۔ انہوں نے بنکر کے پہلو میں باغیچے کی کھدائی کی اجازت لی۔ کھدائی سے 1 دن پہلے انہیں ایک ٹرک نے کچل دیا۔ حقیقی حادثہ؟ یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اطلاع دینے کا شکریہ، مگر مجھ سے اس کا کیا تعلق؟ آج صبح مجھے گولڈنگ کی طرف سے ایک کوڈ پیغام ملا ہے۔ گولڈنگ مغربی برلن میں موساد کا چیف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سارہ رحمان نے باپ کا کام تنہا ہی مکمل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وہ آج ہی مغربی برلن پہنچی ہے۔ برسٹل ہوٹل میں اس کا قیام ہے، بین کہتے کہتے رکا۔ وہ ہچکچا رہا تھا۔ مجھے احساس ہے کہ تم نے یہاں سخت وقت گزارا ہے، تھک گئی ہوگی، اب تمہیں مل ابیب جانا چاہیے، لیکن تم چاہتی ہو کہ میں برلن چلی جاؤں؟ گولڈنگ کی یہ خواہش ہے، موساد کا ڈائریکٹر بھی یہی چاہتا ہے۔ تم اس شہر سے واقف ہو، جرمن ہونے کے ناطے جرمن تمہاری مادری زبان ہے، اور تم جانتی ہو کہ ہٹلر کے بارے میں جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ تمہیں برلن میں کم از کم 1 ہفتہ گزارنا ہوگا۔ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ سارہ رحمان سے ملنا اور یہ معلوم کرنا کہ اس کے باپ کو کیا کچھ معلوم ہوا تھا، اور یہ کہ ہٹلر کی موت کے بارے میں وہ کیا جانتی ہے۔ تمہیں اپنا صحافی والا کور استعمال کرنا ہوگا، واشنگٹن پوسٹ والا۔ تم سارا سے انٹرویو کرنے کی کوشش کرو، لیکن بہن تم بھی جانتے ہو کہ وہ اس مرحلے پر رپورٹرز کو کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ اس کے باپ نے تو پریس کانفرنس ہی کر ڈالی تھی۔ ہاں، مگر اس کے انجام پر بھی تو غور کرو۔ ٹھیک کہتی ہو، مگر تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ کسی بھی طرح مل بیٹھو اس سے، معلوم کرو کہ وہ کیا جانتی ہے۔ ٹووا، اگر ہٹلر بچ نکلا ہے تو میں سمجھ رہی ہوں، کل ہی چلی جاؤں؟ برسٹل ہوٹل میں ہی تمہارا قیام ہوگا، کل ہی چلی جاؤ، سارا سے قریب رہنے کی کوشش کرنا۔ بین نے اسے ریزرویشن تھمائی۔ وش یو گڈ لک۔ مغربی برلن میں صبح کے 10 بجے تھے۔
آسمان ابر آلود تھا۔ ایو لین ہو کیفے ولف سے نکلی۔ اسٹریس مین اسٹرامی اور این ہالٹرسٹ کے کارنر پر بک سٹور کے قریب کھڑے ہو کر اس نے گہری سانسیں لے کر تازہ ہوا پھیپھڑوں میں بھری۔ اب جو کچھ اسے سہ پہر تک کرنا تھا وہ 22 برس سے اس کا معمول تھا۔ ایو لین کی عمر 47 سال تھی۔ اب وہ جوان تو نہیں ہو سکتی تھی لیکن اسے دیکھ کر کوئی اس کی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ باوقار تھی۔ اپنے بلونڈ بال اب اس نے براؤن رنگوا لیے تھے۔ اس کا ذہن بالکل ٹھیک کام کرتا تھا۔ یادداشت اب بھی بہت اچھی تھی، البتہ اس کی چال میں فرق پڑا تھا۔ یہاں وقت نے اسے نقصان پہنچایا تھا۔ اب وہ سنبھل کر اور آہستگی سے قدم اٹھاتی تھی۔ اس نے قریب کی ایک بیکری سے چھوٹے کیک پیک کرائے۔ باکس پر اس نے ریبن بندھوایا جیسے وہ تحفہ ہو۔ دکان سے نکل کے وہ سڑک کی طرف چل دی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پرس تھا اور دوسرے میں کیک کا پیکٹ۔ علی کانسٹر پلائز پر رک کر اس نے برلن مورجن پوسٹ کی ایک کاپی طلب کی۔ مورجن پوسٹ ختم ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے برلن سٹنگ کی ایک کاپی خرید لی۔ یہ اخبار وہ کم ہی خریدتی تھی۔ اخبار لے کر وہ بس سٹاپ کے شیڈ کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ وہاں اسے 29 نمبر بس کا انتظار کرنا تھا جو اسے 20 منٹ میں کوڈیم پہنچا دیتی۔ بس میں بیٹھ کر اس نے اخبار پڑھنا شروع کیا۔ شہ سرخی تھی کہ امریکہ کے کاؤ بوائے صدر نے مزید نیوکلیئر میزائل مغربی جرمنی بھجوائے ہیں۔ خبر کے ساتھ تصویریں بھی تھیں۔ ان کے وار ہیڈز کا رخ روس کی طرف تھا۔ یہ بات ایولین کے لیے طمانینت خیز تھی۔ وہ امریکیوں اور روسیوں سے یکساں طور پر نفرت کرتی تھی، پھر وہ یوں ہی بے دھیانی سے اخبار کی ورق گردانی کرتی رہی۔ اچانک ایک چھوٹی سی سرخی نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ خبر لندن سے جاری ہوئی تھی۔ خبر کے مطابق ریان اور میکسومیل لمیٹڈ نامی پبلشنگ کمپنی نے اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ ہٹلر پر سر عتیق الرحمن اور سارہ رحمان کی بائیوگرافی ہر ہٹلر ضرور شائع ہوگی۔ اس بائیوگرافی کی تکمیل سارہ رحمان کی بے وقت حادثاتی موت کی وجہ سے کھٹائی میں پڑ گئی تھی، مگر اب سارہ رحمان نے خود ہی باپ کے کام کو مکمل کرنے کا اعلان کیا۔ خبر پڑھتے ہی غیر ارادی طور پہ ایولین کا منہ بن گیا۔ اس نے جھنجھلا کر پوری خبر بھی نہیں پڑھی اور اخبار کو طے کر کے اپنے پرس میں ٹھونس لیا۔ کوڈیم پر وہ بس سے اتری اور منسبی تک چند بلاک کا فاصلہ پیدل طے کیا۔ وہاں وہ 6 منزلہ عمارت تھی جس کی ایک اپارٹمنٹ میں اس کے سب سے قریبی اعضاء رہتے تھے۔ تیسری منزل پر جدید طرز کے اس بڑے اپارٹمنٹ میں اس کی چہیتی کلارا فائی بگ اپنے شوہر فرانسس فائی بگ کے ساتھ رہتی تھی۔ کلارا ایک ایڈورٹائزنگ فرم میں بحیثیت آرٹسٹ جز وقتی کام کرتی تھی۔ فرانس ایک سکول میں جدید تاریخ پڑھاتا تھا۔ کلارا کی ماں لیزل اپاہج تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت ویل چیئر پر گزرتا تھا۔ وہ بیٹی اور داماد کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ لیزل اچھے دنوں میں ایولین ہو کی خادمہ رہی تھی۔ اس نام کی اس کی 2 خادماؤں میں وہ پہلی تھی۔ وہ عمر میں ایولین سے 3 سال چھوٹی اور رشتے میں اس کی دور کی کزن تھی۔ اپنی طویل خدمات کے صلے میں اس سے اس کی بیٹی اور داماد کے لیے وہ مہنگا اپارٹمنٹ خرید کر دیا گیا تھا۔ ایولین کے پاس اب اس فیملی کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اس دن کا اور اس فیملی سے ملاقات اور چائے پر گپ شپ کا انتظار کرتی تھی۔ عام طور پر وہ بہت ہنسی خوشی وہاں جاتی تھی، مگر اس روز بس کے سفر کے دوران وہ بجھ گئی تھی۔ وہ اپارٹمنٹ پہنچی تو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اندر اپارٹمنٹ کے پارلر میں خوشی کا سماں تھا۔ فرانسس تو سکول گیا ہوا تھا لیکن پرکشش کلارا نے آنٹی ایولین کو باہوں میں بھیج لیا۔ لیزل اپنی ویل چیئر پر بیٹھی یوں مسکرا رہی تھی جیسے کوئی راز اس کے لبوں میں تھرک رہا ہو۔ بتاؤ، اپنی آنٹی ایولین کو بھی بتاؤ، لیزل چہکی۔ کلارا ایولین کو اپنی باہوں میں جلا رہی تھی۔ اس نے اسے ایک جگہ ٹھہرایا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ آنٹی، میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کی باتیں کھلی ہوئی تھیں۔ ایولین کو یوں گھمائے جانے پر چکر آ رہے تھے، مگر اس نے کلارا کو باہوں میں جکڑا اور اسے چومتی چلی گئی۔ خدا کا شکر ہے میری جان، اس نے سرگوشی میں کہا۔ ایولین نے تو اب آس چھوڑ دی تھی۔ کلارا کی شادی دیر میں ہوئی تھی، 30 سال کی عمر میں، اور شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ چند اور برس گزر جاتے تو شاید یہ ممکن ہی نہ رہتا، مگر اب 35 سال کی عمر میں بالآخر۔ کلارا چائے بناتے ہوئی گنگناتی رہی تھی۔ ایولین نے اپنا لایا ہوا تحفہ کیک کا پیکٹ کھول لیا تھا۔ وہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ضرور لاتی تھی۔ آج ایولین کا جی چاہا کہ کاش وہ کوئی ایسا تحفہ لائی ہو جو یادگار اور ساتھ رہنے والا ہوتا۔
مگر پھر اسے یاد آیا کہ وہ کلارا اور فرانسس کے لیے قیمتی تحفے کیوں نہیں لائی۔ اس لیے کہ پچھلی بار ان کی شادی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر وہ ایک اہم تحفہ لائی تھی۔ اس پر ان کا رد عمل کچھ اچھا نہیں تھا۔ اس نے انہیں اپنے بیش بہا یادگاروں کے ذخیرے میں سے ایک بے حد قیمتی چیز، ایک وراثت انہیں دی تھی۔ ایک پرشکوہ سرکاری عمارتی حقیقت پسندانہ آئل پینٹنگ۔ کلارا نے تو اسے سراہا تھا، لیکن اس کا شوہر فرانسس اپنی بدمزگی اور ناپسندیدگی کو نہیں چھپا سکا تھا۔ اچھی ہے، اس نے کہا تھا، لیکن اس میں سختی ہے۔ یہ مجھے تیسری جمہوریہ کی تصویروں کی یاد دلاتی ہے۔ بہرحال شکریہ آنٹی ایولین۔ بعد میں ایولین نے قیمتی تحائف لانے موقوف کر دیے تھے۔ تب سے اب تک وہ بس چاکلیٹ، کیک، پیسٹریاں یا پرفیوم لے کر آتی تھی۔ آج وہ پیسٹریاں لائی تھی۔ کلارا گنگناتے ہوئے پیسٹریوں کی پلیٹ اس کی اور لیزل کی طرف بڑھا رہی تھی۔ پھر کلارا اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کلارا کو والہانہ نظروں سے تکتی رہی۔ وہ اس کی خوشی سے اپنے لیے خوشی کشید کر رہی تھی۔ کلارا بتا رہی تھی کہ یہ خبر سن کے فرانسس کتنا خوش ہوا تھا۔ پھر وہ ناموں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کرنے لگی کہ بیٹا ہوا تو کیا نام رکھا جائے اور بیٹی ہو تو کون سا نام مناسب رہے گا۔ ایولین کی نظر مینٹل پر رکھے ہوئے کلاک پر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ولف گینگ سمتھ کتنا مصروف آدمی ہے۔ ہر ہفتے کے اس لنچ پر وہ اسے انتظار کرانا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس دوران وہ سوچتی رہی کہ اگلے ہفتے وہ آنے والے بچے کے لیے چیزیں لائے گی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ہونے والے ماں باپ ان تحفوں کو خوش دلی سے قبول کریں گے۔ ٹھیک 11:15 بجے ایولین اپارٹمنٹ سے نکلی۔ وہ کوڈیم واپس آئی اور پھر میپس گیورٹ اسٹیوب کی طرف چل دی۔ یہ وہ ریسٹورنٹ تھا جہاں وہ اور سمتھ برسوں سے ہر ہفتے لنچ کرنے آتے تھے۔ ریسٹورنٹ کے پاس پہنچ کر ایولین نے دیکھ لیا کہ شمٹ پہلے ہی وہاں پہنچ چکا ہے۔ برلن کے چیف آف پولیس کی سیاہ مرسیڈیز وہاں موجود تھی۔ ڈرائیور اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس کار کو دیکھ کر ایولین کو ہمیشہ اپنی خوش قسمتی کا احساس ہوتا تھا کہ اسے کیا بااختیار، طاقت اور قابل اعتماد دوست ملا ہے۔ ایولین کو یاد تھا شمت نے پولیس فورس میں معمولی پوزیشن سے سٹارٹ لیا تھا۔ وہ اپنی کوششوں اور ہنرمندی کے زور پر اس عہدے تک پہنچا تھا۔ شکست خوردہ فوج سے ڈسچارج ہونے کے بعد شمٹ نے برلن پولیس میں ملازمت کے لیے درخواست دی تھی۔ نئی جمہوری حکومت درخواستوں کے بارے میں خوب چھان بین کرتی تھی، لیکن شمٹ کی کارکردگی ایس ایس بلیک شرٹ کی حیثیت سے بھی اور طویل عرصے سے خفیہ طور پہ اینٹی نازی ہونے کی حیثیت سے بھی ایسی نہیں تھی کہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا۔ وہ کاؤنٹ وان اسٹافنبرگ کے ماتحت افسروں میں سے ایک تھا، اور کاؤنٹ نے جولائی 44 میں راسٹنبرگ میں ہٹلر کو بم سے اڑانے کی کوشش کی تھی۔ شمٹ سازشیوں میں واحد آدمی تھا جو سزا سے بچ نکلا تھا۔ نازیوں نے سازش کرنے والوں کے لیے جو جال بچھائے تھے وہ ان سے صاف بچ نکلا تھا۔ یوں وہ اینٹی نازی ہیرو بن گیا تھا۔ سو اسے برلن پولیس میں ملازمت دینے سے کون انکار کر سکتا تھا؟ 10 سال پہلے وہ چیف آف پولیس بن گیا۔ وہ اب تک اسی عہدے پر کام کر رہا تھا۔ کلارا اور کزن لیزل کو چھوڑ کر باہر کی دنیا میں صرف شمٹ ایسا تھا جس پر ایولین انحصار کرتی تھی۔ ریسٹورنٹ میں شمٹ کے لیے ٹیبل مخصوص تھی۔ وہ باقاعدگی سے یہاں لنچ کرتا تھا۔ ایولین کو دیکھ کر شمٹ تیزی سے اپنے قدموں پر کھڑا ہوا۔ وہ بے حد قوی الجثہ آدمی تھا۔ اس کا گنجا سر چمک رہا تھا۔ بازوؤں کی مچھلیاں قمیض کے کپڑے سے لڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب اس کا پیٹ بھی کچھ نکل آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس روز بھی وہ یونیفارم میں نہیں تھا، بلکہ نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ایولین اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم آرڈر دے چکے ہو؟ اس نے ہمیشہ کی طرح پوچھا۔ جی ہاں، شمٹ نے جواب دیا۔ اور ولف گینگ کیسے ہو تم؟ بالکل فٹ، ہمیشہ کی طرح۔ تم اپنی سناؤ ایفی۔ اس وقت زندہ لوگوں میں شمٹ وہ واحد انسان تھا جو ایولین کو اس کے پرانے پیار کے نام سے پکارنے کی جرت کر سکتا تھا، اور ایولین کا وجود اس کے منہ سے ایفی سن کر گرم جوشی سے بھر جاتا تھا۔ میرے پاس تمہیں سنانے کے لیے ایک شاندار خبر ہے، ایولین نے کہا۔ کلارا ماں بننے والی ہے۔ شمٹ کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے ایولین کا ہاتھ تھام لیا۔ مبارک ہو ایفی۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے بات کیا معنی رکھتی ہے۔ میرے لیے سبھی کچھ ہے۔ میں اس مبارک بات پر تمہاری شکر گزار ہوں ولف گینگ۔ تو بالآخر تم نانی بننے والی ہو۔ ایولین نے ادھر ادھر دیکھا۔ رشتے کی نانی کہو، اس نے شمٹ کی تصحیح کی۔ تم کہتی ہو تو یہی صحیح۔ تم جانتے ہو ولف گینگ کے بہتر یہی ہے۔ ولف گینگ، شمٹ نے سر کو اقراری جنبش دی۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔
ویٹر کھانا لے آیا، وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ کھانے کے دوران شمٹ نے پوچھا، آج کا اخبار پڑھا تم نے؟ تمہارا اشارہ شاید ہٹلر کی بایوگرافی کی طرف ہے۔ ہاں، میں نے پڑھ لیا ہے کہ اب اس کی بیٹی یہ کتاب مکمل کرے گی۔ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ شمٹ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تازہ ترین خبر نہیں ہے ایفی، سارہ رحمان برلن پہنچ چکی ہے، اور جانتی ہو کیوں؟ وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ فیورر بچ نکلا تھا، اور بچ نکلا تھا تو اس کی زندگی کا اختتام کب، کہاں اور کیسے ہوا۔ ایولین نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کیسی حماقت کر رہی ہے لڑکی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ کھانے کے بعد رخصت ہونے کا وقت آیا تو پھر یہ موضوع چھڑا۔ ایولین نے اٹھتے ہوئے اس انداز میں کہا جیسے اچانک کوئی خیال آیا ہو، یہ سارہ رحمان کیا کرتی ہے؟ کس راز سے پردہ اٹھاتی ہے؟ یہ جاننا خاصا دلچسپ ہوگا۔ سمٹ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو ایفی، ہمیں سب معلوم ہوتا رہے گا کہ وہ کس سے ملی ہے اور کس موضوع پر بات کی ہے۔ یہ معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں ہمیشہ تمہارے اعتماد پر پورا اترا ہوں، اب بھی تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ تم بہت اچھے دوست ہو وولف گینگ، ایولین نے محبت سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باسیہ علی کانسٹر پلائز پر اتری۔ اس نے سڑک پار کی اور کارنر کی بک شاپ سے گزر کر بڑھتی گئی۔ بالآخر وہ کیفے وولف میں داخل ہو گئی۔ کیفے میں ادھر ادھر بکھری ہوئی تمام میزیں خالی تھیں۔ ایولین کیفے کے دور افتادہ حصے کی طرف چل دی۔ ایک گھومنے والے دروازے سے گزر کر وہ کچن میں پہنچی۔ وہاں معمول کے مطابق 2 گارڈز کی ڈیوٹی تھی۔ وہ دونوں باورچی کی وردیوں میں تھے۔ ان میں ایک معمر اور ایولین کے لیے جانا پہچانا تھا، دوسرا جوان تھا جسے ایولین نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ایولین نے ان کی طرف ایک مسکراہٹ اچھالی اور آگے بڑھتی گئی۔ جوان گارڈ نے یوں ہاتھ بڑھایا جیسے ایولین کو روکنے کا ارادہ رکھتا ہو، مگر اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس نے گزرتی ہوئی ایولین کے سامنے مسکراتے ہوئے سر کو خم کر دیا۔ ایولین نے کچن کے اس طرف موجود دروازہ کھولا۔ وہاں زینا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دروازہ اس کے عقب میں بند ہو گیا۔ جوان گارڈ نے اپنے ساتھی سے احتجاج کرتے ہوئے کہا، خاتون نے شناختی کارڈ نہیں دکھایا تھا، تم نے اسے کیوں جانے دیا؟ اس کے معمر ساتھی نے سر جھٹکا۔ تم یہاں نئے ہو ہینس، تم شاید جنوبی امریکہ آنے والے آخری گروپ کے ساتھ آئے ہو، ہے نا؟ ہاں، اور مجھے کہا گیا تھا کہ یہاں آنے والے ہر شخص کے لیے شناختی کارڈ دکھانا ضروری ہے، سوائے اس خاتون کے، معمر گارڈ نے کہا۔ وہ کیوں؟ یہ خاتون تھی کون؟ جوان گارڈ نے پوچھا۔ معمر گارڈ مسکرایا۔ پیٹھ پیچھے ہم اسے زندہ دل بیوہ کہتے ہیں۔ زندہ دل بیوہ؟ اس لیے کہ پرانے دنوں میں اس کا محبوب کام بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا اور یہ بہت زیادہ تنہا ہوا کرتی تھی۔ اس کا اصل نام کیا ہے؟ جوان گارڈ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ معمر گارڈ نے اس کی طرف جھکتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں کہا، ابھی تمہیں ایوا براؤن کے دیدار کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پورا نام ایوا براؤن ہٹلر۔ ہاں دوست، تھرڈ ریش، تیسری جمہوریہ میں خوش آمدید۔